السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. صدق الله العظيم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أحسن خلقك للناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في الميزان من حسن خلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ حضرات کی آمد، آپ حضرات کا وقت سے پہلے آنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے جمع ہونا، یہ دین کے سچی طلب اور سچی تڑپ کی علامت ہے کہ اپنے اوقات کو فارغ کرنا. آج کسی کے پاس وقت نہیں ہے، انتہائی مصروفیت کا دور ہے، اور لوگ مصروف نہیں بھی ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں. تو مصروفیت سے اوقات کو فارغ کر کے، تیاری کر کے، دور دور سے گاڑیوں میں سوار ہو کے، محلے والے پیدل چل کر کے، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے، کچھ دکانوں کو بند کر کے، اپنی ترتیب بنا کر کے آپ حضرات تشریف لائے ہیں. ہمارا اس وقت کا یہ بیٹھنا، یہ تھوڑا سا مذاکرہ، آدھا گھنٹے کا، 40 منٹ کا، یہ تھوڑا سا وقت ہمارا جو ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے عام محافل سے، محفلوں سے وہ ہٹ چکی ہیں اور ہٹ رہی ہیں،
اس کا تھوڑا سا مذاکرہ ہو جاتا ہے تو اس میں کہنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور پھر ان سننے والوں کی برکت سے اللہ دوسروں کا بھی بھلا کر دیتے ہیں۔ لوگ ان سے بھی سنتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بھی آج جمعے میں یہ بات ہوئی، بجائے اس کے کہ اخباری کوئی چیز لے کر کے وہ ہم بیان کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا حکومت نے آج کیا بیان کیا اور امت میں کیا تھا اور ڈان اخبار میں کیا تھا، ہمیں اس سے کیا ضرورت ہے۔ ہمارے ایک دوست امام لگے، کافی پرانی بات ہے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، تو وہ ہمارے استاد کے پاس آئے۔ ہمارے استاد اب بھی موجود ہیں، محاسب میں ہوتے ہیں بنوری ٹاؤن میں، مولانا سلطان الدین صاحب دامت برکاتہ۔ تو کہا استاد جی میں امام لگا ہوں تو آپ مجھے کچھ نصیحت کر لیں کہ میں کیا کروں۔ تو فرمانے لگے کہ زمین سے نیچے کی باتیں کرنا اور آسمان سے اوپر کی باتیں کرنا، یہ بیچ میں کیا ہو رہا ہے یہ مجمع سے باتیں نہیں کرنا۔ ہاں، کوئی اس بیچ کی باتوں میں تمہارا ساتھ ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ زمین کے نیچے کی بات کرنا، قبر کی بات کرنا، اور آسمان کی اوپر کی باتیں کرنا، حشر کی اور جنت کی اور دوزخ کی باتیں کرنا۔ تو یہ باتیں جو عام محفلوں میں بیان نہیں ہوتی، ان باتوں کا تھوڑا سا مذاکرہ ہے۔ اس میں جو آج کا موضوع ہے اس کا انتخاب کیا ہے آپ حضرات کی خدمت کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایمان اور یقین کے بعد وہ چیزیں جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اصل تو ہمیں اپنے ایمان کو بچا کر کے اللہ کے پاس لے کے جانا ہے۔ اب یہ ایمان بچے گا کیسے؟ اس کے لیے یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کی حاضری، مسجد کی آمد، مسجد میں بیٹھنا، صبح آنا مسجد میں، دوپہر آنا، درس میں بیٹھنا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، گشتوں میں جڑنا، شب جمعے میں جانا، یہ جتنے اعمال ہیں، سے روزہ ہے اور بزرگوں کے پاس جانا ہے، مدرسہ ہے، یہ ساری چیزیں ایمان کی حفاظت کے اسباب ہیں۔ اس سے آدمی کا ایمان بچتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منصب جو ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے، وہ منصب کیا ہے؟ وہ تزکیہ نفس ہے۔ گندی چیزیں جو طبیعت میں آتی ہیں اس کی اصلاح کرنا اور خوبیوں سے بندے کو آراستہ کرنا۔ آدمی خوبیوں سے کیسے آراستہ ہوگا؟ جب خوبیوں کا تذکرہ ہوگا، اب خوبیوں کا ذکر ہوگا، یہ خوبی ہے، اچھا یہ خوبی ہے اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے، تو آدمی کوشش کرے گا اس خوبی کو اپنانے کے لیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں وہ باتیں زمینی حقائق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا اور کہا پہ، بلکہ آپ کی باتوں کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جو آپ کو فرمایا وہ آپ نے لوگوں کو بتایا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی سورہ نجم کی آیت ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ میں ستارے کی قسم کھاتا ہوں جب ستارہ ڈوب جائے، چونکہ ستارے کی برکت سے لوگوں کو سمندری اور خشکی راستوں کا پتہ چلتا ہے، جیسے ستارے کے ذریعے سے ظاہری راستوں کا پتہ چلتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ روحانی اور جنت کا راستہ پتہ چلتا ہے۔ اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا، جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، 40 سال انہوں نے گزارے، پھر نبوت کی باتیں شروع کر لی، یہ گمراہ بھی نہیں ہے کہ غلطی سے بھٹک گئے، وما غوا، اور جان بوجھ کے بھی غلط راستے اختیار نہیں کیا۔ دونوں کا الگ الگ ترجمہ ہے۔ اگرچہ غوا یغوی اور ضل یضل دونوں کے معنی گمراہ ہونے کے آتے ہیں، لیکن یہاں قرآن پاک میں تکرار نہیں ہے، الگ الگ اس کا مفہوم ہے۔ غلطی سے بھی دوسرے راستے پہ نہیں ہوئے اور جان بوجھ کے بھی نہیں ہوئے۔ اور یہ پیغمبر جو بات کرتے ہیں یہ اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے، یہ تو آسمانی باتیں بتاتے ہیں، جو ہمارا پچھلے جمعے کا مضمون تھا کہ ہمارے نبی کی جتنی باتیں ہیں وہ سب آسمان کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔
اپنی طرف سے ہمارے نبی نے کوئی بات نہیں کی. اور یہ قصہ آپ حضرات کے سامنے آ بھی چکا ہے, سن بھی لیں. چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں, خود بھی صحابی اور والد بھی صحابی. یہ دونوں صحابی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی محفل میں بیٹھ کر کے آپ کی ہر بات لکھتا تھا. میں العلم صید والکتابۃ قید لہ. علماء ایک جملہ لکھتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ آسمانی بات, علمی بات, یہ شکار کی حیثیت رکھتا ہے, اور اس کو نوٹ کر لینا, لکھ لینا, یہ اس کو کیا ہے؟ شکار کو پکڑنا ہے. تو میں لکھتا تھا آپ کی ہر بات. مجھے ساتھیوں نے کہا کہ عبداللہ, اللہ کے رسول انسان ہیں اور اللہ کے رسول کبھی کبھار غصے میں بھی ہوتے ہیں. تم ہر بات لکھو گے, اب غصے کی بات لکھو گے تو کسی کو ڈانٹ رہے ہیں اور تم نے وہ بات بھی لکھ لی. تو عبداللہ نے کہا میں نے لکھنا بند کر دیا. اور میں نے کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں, حضور غصے میں ہوتے ہیں, کوئی بات ایسی حضور فرما رہے ہیں اور میں ساری باتیں لکھ رہا ہوں. کچھ دنوں تک جب میں نے نہیں لکھا, حضور دیکھ رہے تھے. یہ مولانا یوسف صاحب کا میں اسی بیچ میں آپ کو ایک چھوٹا سا وہ سناؤں کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مولانا عمر پالنپوری صاحب, یہ خود مولانا عمر پالنپوری صاحب نے اپنے بیان میں یہ بات کہی. تبلیغی ہمارے بزرگ تھے بہت بڑے. سن 1997 میں حضرت کا انتقال ہوا اور ریمنڈ کے اجتماع میں 3-3.5 گھنٹے کا بیان مولانا عمر پالنپوری صاحب کا ہوا کرتا تھا. تو مولانا کا انڈیا کا بیان ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ مولانا یوسف صاحب جو تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے, میں حضرت کے سامنے بیٹھ کر کے لکھا کرتا تھا. مجھے بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے, تبلیغی ساتھیوں نے کہا کام لکھنے کا نہیں ہے اور تم ہر بات لکھتے ہو حضرت کی, اور یہ لکھنے سے نہیں آتا, عمل سے آتا ہے. مجھے چھیڑتے تھے اور تنگ کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے مت لکھو. میں تنگ آ گیا, میں نے لکھنا چھوڑ دیا. مجھے حضرت نے بلا کر کے بٹھایا اور کہا کہ عمر لکھا کرو میری باتیں, اور میری باتیں لکھ کر کے اس کو محفوظ رکھو. اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یعنی آخر کے تقریباً 8-10 سال حاجی عبد الوہاب صاحب کا فجر کا بیان ہو, عصر کا بیان ہو, عشاء کا بیان ہو, اجتماع کا بیان ہو, کوئی سا بھی بیان ہو, حاجی صاحب کے پاس مولانا یوسف صاحب کی کاپی, اور حاجی صاحب مولانا یوسف صاحب کی کاپی لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان باتوں میں جو اثر ہے وہ ہماری باتوں میں نہیں ہے. تو عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی اس قصے میں نے بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کر لیا کہ بہت سارے لوگ لکھنے کے مجرم ہیں, لکھنے کے دشمن ہیں اور علم کے دشمن ہیں, آسمانی باتوں کے دشمن ہیں. تو ان کو چاہیے آسمانی باتوں سے محبت کریں. آسمانی باتیں پہلے زمانے میں سینہ بسینہ منتقل ہوتی تھی, اب مصروفیات بڑھ گئی, اذہان کمزور ہو گئے. یہ بات ابھی آپ نے سن لی, باہر نکلیں گے بھول جائیں گے. تو اس لیے بعد کے لوگوں نے وہ احادیث کے لکھنے کا سلسلہ, قرآن پاک کے لکھنے کا سلسلہ وہ شروع فرمایا. تو اس لیے عبداللہ نے کہا میں نے تو لکھنا بند کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا عبداللہ تم لکھتے تھے میری ہر بات, تم ہی تو تھے لکھنے والے, اکثر پڑھا لکھا مجمع تھا نہیں اور تم نے لکھنا چھوڑ دیا. انہوں نے عذر پیش کیا کہ حضرت ساتھی نے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی غصے میں ہوں, کبھی جذبات میں ہوں, کبھی کس حال میں ہوں, اور میں ہر بات آپ کی لکھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمائی یہ بات, والذی نفس محمد بیدی, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اپنے زبان کی مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ میری اس زبان سے ہر حالت میں حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. میں اگر غصے میں بھی بات کہوں گا تو وہ بھی سچ ہوگی, اور اگر میں مذاق میں بھی کہوں گا تو وہ بھی سچ ہوگی. سنجیدگی میں باتیں تو سچ ہوں گی, لیکن میری غصے کی باتیں بھی سچ ہوں گی. خیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب تزکیہ نفس, لوگوں کی صفائی ستھرائی کرنا. تو ایمان کے بعد
جس چیز پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے وہ مسلمانوں کو تیار کیا اس بات پر کہ اپنے اخلاق پر محنت کریں، اپنی طبیعتوں کو نرم رکھیں، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی سوچ سے، اپنی کسی بھی حرکت سے کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ یہ آپ کی زندگی کا کیا تھا؟ یہ آپ کی زندگی کا مشن تھا۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ جو آپ کا منصب تھا، 4 منصب تھے آپ کے۔ یہ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ سے کوئی پوچھے حضور نے کیا محنت کی؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی، آیتوں کو تلاوت کرنا۔ آیتوں کی تلاوت کا مطلب صرف تجوید سکھانا نہیں ہے، اس آیت کے تلاوت کے اندر دعوت کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول قرآن سنا کر کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ نمبر 2 قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے جو قرآن پاک میں پیچیدگیاں تھیں۔ نمبر 3 وہ چیزیں جو قرآن پاک کے اندر مختصر ہیں اللہ کے رسول حدیث مبارکہ کے اندر اس کی تشریحات کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ 1 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ 2 وَالْحِکْمَةَ 3۔ حکمت سے مراد علماء کرام لکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ ہے، اس لیے کہ اگر کتاب کی تعلیم ہے، صرف کتاب کی تعلیم ہے تو بس یہیں پر وقف ہونا چاہیے تھا۔ والحکمت کو الگ سے کیوں ذکر کیا، پھر واو کے ساتھ ذکر کیا؟ تھوڑی سی یہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ واو جو ہے یہ مغایرت کو چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا میرے پاس عبداللہ آیا اور عبد الرحمن آیا، واو کے ساتھ، واو کا ترجمہ اور ہے۔ میرے پاس عبداللہ آیا اور عبد الرحمن آیا، تو کیا مطلب؟ یعنی میں ایک کے آنے کو بتا رہا ہوں یا 2 کے آنے کو بتا رہا ہوں؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں ایک کے آنے کو بتا رہا ہوں یا 2 کا بتا رہا ہوں؟ میرے پاس عبداللہ آیا اور عبد الرحمن آیا، تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ 2 بندے میرے پاس آئے۔ تو یعلمہم الکتاب والحکمت، اللہ کے رسول کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور حکمت سے حضرات مفسرین حدیث مبارک لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول قرآن کی تشریحات میں احادیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ تین منصب ہو گئے۔ آپ سے کوئی سوال کرے حضور کے کتنے منصب، آپ کہیں گے 4 منصب، پوری زندگی 4 پہ گزری، قرآن پڑھ پڑھ کے سنا کے لوگوں کو دعوت دی۔ نمبر 2 کتاب کی تعلیم دی۔ نمبر 3 حدیث مبارکہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ نمبر 4 گندی چیزیں جو طبیعت میں آ گئی، حسد آ گیا اس کو ختم کیا، کینہ آ گیا اس کو ختم کیا، بغض آ گیا اس کو ختم کیا، تعصب آ گیا اس کو ختم کیا، فیشن آ گیا اس کو ختم کیا۔ جو چیزیں شریعت کے ساتھ ٹکراؤ والی تھی اس کو اللہ کے رسول نے آہستہ آہستہ، جس سے تعلق تھا اس سے ڈانٹ کر کے ختم کیا، جس سے تعلق نہیں تھا اس کو پیار سے ختم کیا، اس کو سمجھا کے ختم کیا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کے ساتھ تعلق ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ زکا یزکی تزکیتاً، اس کا اپنا ترجمہ کیا ہے؟ اچھی طرح دھلائی کرنا، اچھی طرح صفائی کرنا۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا کرتا ہے؟ مال کی دھلائی کر دیتا ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے دے دیے، آپ کے 97.5 کی دھلائی ہو گئی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اندر دل سے بخل کی دھلائی کرتا ہے۔ آپ نے 2.5 روپے بھی دے دیے، اللہ آپ کے اندر کے بخل کو ختم کر دیں گے۔ زکوٰۃ کیا کرتا ہے؟ اندر سے گناہوں کی طرف جو جذبات ہے، جو تقوی کے خلاف ہے، اس گناہوں کے جذبات کو دفع کرتا ہے، بندے کو متقی بناتا ہے، یعنی بندے کی صفائی کرتا ہے، روحانی بھی اور ظاہری بھی اور باطنی بھی اور جسمانی بھی۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے تزکیہ نفس کیا، اس کے اندر اخلاق کی تعلیم، اس پر ہم آپ کی خدمت میں آج کچھ باتیں پیش کریں گے۔ یہ ہماری تمہیدی بات تھی جو کہ نفع سے خالی نہیں تھی، بہت ساری باتیں اس میں آپ کی خدمت میں آ گئی۔
اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقیات پہ بات کی. موٹا سا فائدہ اخلاق کا. جو آدمی با اخلاق ہوتا ہے، نرم مزاج کا ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی پرسکون ہوتی ہے. وہ اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ کچھ نہ پوچھے. اور جب وہ پرسکون ہوتا ہے تو لوگ بھی پرسکون ہوتے ہیں. اس کا ڈرائیور بھی پرسکون، اس کی بیوی بھی پرسکون، اس کے بچے بھی پرسکون. دکان میں جائے تو اس کے نوکر بھی پرسکون. مسجد میں آئے تو نمازی پرسکون. مدرسے میں جائے تو مدرسے کا انتظامیہ پرسکون. اسکول کالج میں جائے تو وہاں کے لوگ پرسکون. جہاں جائے بندہ با اخلاق ہو تو اس کے اخلاق اور نرم مزاجی کی وجہ سے یہ خود بھی پرسکون رہے گا اور لوگ بھی پرسکون رہیں گے. اور اس کے برعکس جس کے اخلاق برے، ہر وقت تیور بدلے ہوئے، پیشانی پہ 50 قسم کے بل چڑھے ہوئے، جس کو دیکھے غصہ آئے، گھر آئے تو بیوی پہ برس گئے، بچے اسکول مدرسے جا رہے ہیں اس کو جناب کسی کو نہیں چھوڑا، ڈرائیور آیا وہ بیچارہ کانپ رہا ہے، نوکر آیا وہ جناب ڈر رہا ہے، دکان پہنچا تو سب جناب کانپ رہے ہیں، یہ کہیں چلے گئے تو سب دل دل میں گالیاں دے رہے ہیں، یہ مر گیا تو سب شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا ہوا مر گیا، یہ بیمار ہو گئے کہتے ہیں خدا کرے کہ اسپتال سے واپس ہی نہ آئے. اس طرح لوگ خوش ہوتے ہیں. میں آپ سے کیا عرض کروں، سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو بچے اس کے مرنے کی بد دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا خدا کرے کہ ہمارا باپ دنیا سے چلا جائے. کیوں؟ بندے کا مزاج سخت ہے، ہر جگہ سختی، ہر جگہ گھر میں سخت ہے، بیوی سے نہیں بنتی اس کی، اور بڑھاپے کی دہلیز میں آ گیا، 80 سال عمر ہو گئی لیکن عقل ابھی بھی کامل نہیں ہے. ہر بات کو گرمائش میں لینا، اور ہر جگہ گرمائش، پھر وہاں گرمائش پوری نہ ہو تو مسجد میں گرمائش پوری کرنا، سمجھے نا، مسجد کے اندر ادھم مچانا اور بازار میں ادھم مچانا. ٹھیلے والے سے بگڑ گیا، فروٹ والے سے بگڑ گیا، سبزی والے سے بگڑ گیا، اس کی چیزیں اٹھا کے پھینک دی. تو جو آدمی بد اخلاق ہوگا، علماء لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اس کی پوری زندگی بے سکونی، پریشانی، نہ اس کو نیند آئے گی، ہر وقت بلڈ پریشر ہائی ہوگا. آپ دیکھیں میرے والد صاحب ICU میں تھے، زبیدہ ہاسپٹل میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ICU میں تھے اور جناب میں تو باہر ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ چھوڑ نہیں رہے تھے اندر، اور میں تھوڑی سی تاخیر سے اندر گیا تو مجھ پہ گرم ہو گئے. اب وہ مشینیں تو لگی ہوئی تھی، اب جیسے وہ غصہ ہوئے تو مشینیں جناب جو ہے نا وہ ایک دم بلندی پہ چلی گئی. تو وہ ڈاکٹر آئے، کہنا حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ غصہ ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کی یہ بلڈ پریشر آپ کا کہاں سے کہاں جا رہا ہے، یہ آپ کے غصے کی وجہ سے دیکھیں بلڈ پریشر کہاں سے کہاں چلا گیا. تو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا لیکن غصے کی وجہ سے کہاں چیز چلی جاتی ہے، اور یہی غصہ سر کے رگ کے پھٹنے کا سبب بنتا ہے اور دل کے شریانوں کے پھٹنے کا اور جام ہونے کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہ خون کی جو دورانیاں ہیں یہ آدمی کی کیا ہو جاتی ہے، سب گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باتیں ہیں آپ کی. حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سونے کا پانی لے لیں اور اس سے ہمارے نبی کی ان باتوں کو لکھیں. تو یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے نبی کی باتوں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. سونے کے پانی کی کیا حیثیت ہے، ہمارے نبی کی باتیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. فرمایا تمہیں غصہ آ جائے نا، تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور تم بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اگر تم لیٹے ہو تو اس محفل کو بدل کے چلے جاؤ، اور تمہیں غصے کی شدت آئے نا تو فوراً وضو کر لو. افلا ترون الی حمرۃ عینیہ وانتفاخ اوداجہ، اے میرے صحابہ تم دیکھتے نہیں ہو میں نے وضو کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو تم دیکھتے نہیں ہو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کے گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں، تو آنکھوں کا سرخ ہو جانا فرمایا یہ دوزخ کا اثر ہے. اس لیے اس دوزخ کے اثر کو بجھانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ وضو کر لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. ہماری عربوں کے ساتھ جماعتوں میں تشکیلیں ہوتی تھی، مصر کے عرب خاص کر ان کا یہ مزاج زیادہ تھا. پہلی تشکیل تھی ہماری، اور 4 عرب تھے اور چاروں کے چاروں پرانے عرب تھے، اور میں پہلی تشکیل میں ترجمان تھا. میں ان سے سیکھ بھی رہا تھا کہ کیا کرتے ہیں.
خیر وہ مصر کے ایک عرب تعلیم کر رہے تھے. ایک بستی ہے مظفر گڑھ کے آگے، شاہ جمال اس کا نام ہے، وہاں ہماری تشکیل تھی ایک چھوٹی سی مسجد میں. تو وہ عرب جو تھے ہمارے تعلیم کر رہے تھے، تو وہ جیسے ساتھی ادھر ادھر متوجہ تھے، تو وہ عرب نے کہا صلیت علی النبی، یعنی میں نے اللہ کے رسول پر درود پڑھا، یعنی تم بھی پڑھ لو. تو عربوں کا معمول یہ ہے کہ کسی کو متوجہ کرتے ہیں تو درود پڑھ کر کے متوجہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی گرم ہو جائے اور جھگڑا ہو جائے تو عربوں کا معمول یہ ہے کہ بھائی درود پڑھو بھائی. تو درود شریف جب وہ مجمع پڑھنے لگتا ہے تو وہ غصے کے سارے آثار کیا ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. تو بد اخلاق آدمی وہ خود بھی پریشان رہتا ہے، اس کا گھر بھی پریشان. اور آپ کو کیا بتاؤں، یہ تو نقد دنیا کی باتیں ہیں، ورنہ آخرت کے اندر جو خوش اخلاق آدمی ہے اس کو کیا ملے گا. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے، تو مطلق اخلاق، ایک تو اخلاق کے اجزاء ہیں، وہ اجزاء آپ کی خدمت میں آج سے اللہ کرے شروع ہو جائیں، نہیں تو اگلے جمعے سے یہ عید تک کے جتنے جمعے ہیں یہ اللہ کرے کہ ہم اس مضامین کو تھوڑا سا آپس میں مذاکرہ کر لیں کہ اخلاق، صرف اخلاق. پھر اخلاق کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا ایک حدیث، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب یہ بات لکھتے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک حدیث جو پورے جتنی اخلاقیات ہیں، ایک حدیث اس سب کو جامع ہے. ایک تو مطلق اخلاق ہے کہ اخلاق پہ کیا ملے گا، وہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں. اخلاق سے مراد کیا ہے، تاکہ مراد پہلے واضح ہو جائے تو پھر اخلاق کی حدیثیں سنیں. اخلاق سے مراد کیا ہے. ایک اور بات بڑی عجیب مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھی ہے، وہ میں حدیث کے ذیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ، بھولوں گا نہیں، وہ ابھی آ رہی ہے، حدیث سناؤں گا تو وہ بات سننے میں آپ کو مزہ آئے گا. تو مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اخلاق کی جامع حدیث وہ اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلم کون؟ جو بے ضرر ہو. بے ضرر کی تعریف کیا ہے؟ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. ایک روایت میں مسلمان محفوظ ہوں، ایک روایت میں لوگ محفوظ ہوں. تو علماء لکھتے ہیں یہ لوگ والی حدیث یہ زیادہ مضبوط اس معنی کر کے ہے کہ لوگوں میں کافر بھی آ گئے. ایسا مسلمان ہو کہ اس کے محلے میں کوئی یہودی رہتا ہے، وہ یہودی بھی اس کے ضرر سے محفوظ ہو. اس کے محلے میں کوئی ہندو رہتا ہے، وہ ہندو اس کے ضرر سے محفوظ ہو. اس کے محلے میں کوئی پارسی رہتا ہے، وہ پارسی اس کے ضرر سے محفوظ ہو. اس کا ہاتھ اور اس کی زبان اس کے شر سے محفوظ. یہ حدیث اخلاق کو جامع ہے، یعنی اس نے اخلاق کو گھیرا ہوا ہے. اب مطلق اخلاق کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا باتیں ہیں. نمبر ایک، درود ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بے شک بات تم میں چنے ہوئے اور اچھے لوگ کون ہیں؟ کہ وہ جن کے اخلاق اچھے ہوں. جن کے اخلاق، بس وہ اچھے. اچھا آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے اخلاق اچھے. اب اخلاق کی وضاحت آپ نے سن لی. نمبر دو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان والے مومن جن کا ایمان کمال کو پہنچ جائے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مومن کامل مومن ہے، اس کا ایمان کمال کو پہنچ گیا؟ ہمیں اس لیے کہ ایمان کے لیے کوئی ایکسرا، کوئی رپورٹ، کوئی خون کا ٹیسٹ، کوئی ایم آر آئی، کوئی چیز نہیں ہے جس سے ایمان کو تولے آدمی. ہمیں کیا پتہ ایمان؟ کہا کہ ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں، ایک علامت. وہ کیا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں، بس سمجھ جاؤ اس کا ایمان کامل ہے. آپ حیران ہوں گے، علماء ایک عجیب بات لکھتے ہیں، یہاں وہ سننے کی بات ہے جس کا میں نے ابھی وعدہ کیا آپ کو. علماء لکھتے ہیں کہ ایمان اور اخلاق اللہ کے رسول نے دونوں کو جوڑواں بتایا ہے. تکمیل کا پتہ کیسے چلے گا
کہ جی تکمیل کا پتہ تب چلے گا، ایمان کی تکمیل کا کیسے پتہ چلے گا؟ اخلاق اچھے ہو گئے، ہاں یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس آدمی. اور پھر ایک عجیب بات کہ مولانا ابراہیم صاحب کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبادات کی تکمیل جب ہو جاتی ہے، ایمان کے ساتھ عبادات کا حکم ہے کہ ایمان کی تکمیل جب ہو جاتی ہے تو عبادات میں ترقی کرتا ہے آدمی. آدمی کا دل نمازوں میں لگتا ہے، آدمی کا دل قرآن میں لگتا ہے، آدمی کا دل گناہوں سے اچاٹ ہو جاتا ہے. اس کے جب عبادات کی تکمیل ہو جاتی ہے پھر اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے. تو یہ یعنی گویا کہ اخلاقیات کی تکمیل اخیر میں ہے. اس پر وہ جملہ جو مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہے وہ بہت پیارا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مومنین میں تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ بھئی ایک آدمی خوش اخلاق ہے، سمجھ جاؤ اس کا ایمان کامل ہے. لیکن ایک آدمی غیر مسلم ہے، ایک آدمی غیر مسلم ہے اور بڑے غضب کے اخلاق ہیں اس کے. تو حضرت لکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نبی نے اچھے اخلاق کو جوڑا ہے کامل ایمان کے ساتھ، اور جس آدمی کے دل میں ایمان نہیں ہے فرمایا اس کو حقیقت اخلاق حاصل نہیں ہے، اس کو صورت اخلاق حاصل ہے. اور جتنے لوگ دنیا کے اندر بے ایمان لوگ ہیں اور اچھے اخلاق والے ہیں فرمایا ان کے اخلاق اغراض پر مبنی ہیں. ان کے یہ مولانا یوسف صاحب کی بات ہے، ان کے اخلاق اغراض پر مبنی ہیں اور ایمان والوں کے اخلاق اخلاص پر مبنی ہیں. ایمان والے اچھے اخلاق، بھئی آپ کو چائے پلاتے ہیں، ہم آپ کے اس چائے پلانے سے کوئی بدلہ نہیں مانگ، آپ ہمیں جزاک اللہ بھی نہ کہیں، آپ ہمارا شکریہ بھی ادا، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے بدلہ نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے. ہاں ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے، ہم کہیں گے جزاک اللہ، ہم کہیں گے آپ کا شکریہ. لیکن اگر ہم نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی طلب نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو کھانا کھلایا، آپ کی ہم نے ضرورت پوری کی، یہ ہم نے اغراض کی بنیاد پہ نہیں کی، یہ ہم نے اخلاص کی بنیاد پر کی. تو جتنے کافر دنیا کے اندر یا جتنے غیر مسلم آپ کو مسکراتے ہوئے اور جناب اس طرح نظر آتے ہیں اور مختلف، تو ان کے یہ اخلاق حقیقت اخلاق نہیں ہے، ان کے یہ اخلاق اغراض پر مبنی ہے. یہ جملہ اغراض والا مولانا یوسف صاحب کا جملہ ہے. ان کے اخلاق اغراض پر مبنی ہے اور ایمان والوں کے اخلاق کس پر مبنی ہے؟ جواب دیں، اخلاص پر مبنی ہے. تو ایمان والے یہ اس کے ایمان کی تکمیل کی علامت کیا ہے؟ جی یہ اخلاق کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ اخلاق کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے ہیں. حضرت کا پھر 33 سال کی عمر میں حضرت معاذ ابن جبل بہت چھوٹی عمر میں وفات ہوئی. یہ اردن کے اندر حضرت کی قبر ہے، ساتھ میں بیٹے کی قبر ہے عبد الرحمن ابن معاذ ابن جبل. اور چھوٹی چھوٹی عمر میں 40 سال نہیں تھی حضرت کی عمر، ایک وبا آئی اردن کے اندر، وہیں پر حضرت اس میں شہید ہو گئے معاذ ابن جبل. یہ فرما رہے ہیں مجھے حضور رخصت کر رہے ہیں مدینہ منورہ سے باہر، حضور میری سواری کو پکڑ کر کے لے کے چل رہے ہیں اور مجھے کہا تم اوپر بیٹھو، اور مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں. اور جو ہے فرما رہے ہیں کہ معاذ لگتا ایسا ہے میری تیری آخری ملاقات، اور لگتا ایسا ہے کہ اے معاذ کہ جب تو آئے گا نا، واپس آئے گا تو تیرا گزر میری قبر پہ ہوگا، اور تیرا گزر ایسا نہیں لگتا کہ تیری میری پھر ملاقات ہو. یہ اتنی محبوب شخصیت، آپ حیران ہوں گے ان کی جو زندگی گزری ہے. حضور کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میں اور حضور کے بیچ میں کیا فاصلہ تھا؟ پھر کو جیسے آپ نے ویسپا موٹر سائیکل دیکھی ہوگی کہ آدمی آگے بیٹھتا ہے، چھوٹا سا ایک لوہے کا ایک ڈنڈا سا، وہ بیچ میں، پیچھے ایک آدمی. ایسے ہی کجاوے کی لکڑی مؤخرۃ الرحل کہتے ہیں، میرے اور حضور کے بیچ میں وہ صرف لکڑی تھی. میں اتنا قریب تھا حضور کے، اور حضور مجھے 3 دفعہ کہہ رہے ہیں یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل. تو میں حضور کو کہتا ہوں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اتنی محبت صحابہ کی. اور اسی طرح یہ معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا معاذ تمہیں پتہ ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں.
تو معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ ہاتھ یوں پکڑا اور فرمایا معاذ فرض کے بعد یہ دعا نہیں چھوڑنی. اچھا کون سی دعا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب میری مدد کرنا کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کی عبادت کروں، آپ کا شکر کروں. یہ زندگی گزری اس میں، اور یہ چاہت ہوتی ہے بزرگوں کی، چھوٹوں کی، ہم اخیر تک اپنے بزرگوں کے ساتھ رہیں. لیکن اللہ کا دین زندہ کرنا، ان صحابہ نے اپنے نبی کی باتوں کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنی نبی کی جدائیاں برداشت کی، جو ان کے لیے بیوی بچوں کی جدائی اور ماں باپ کی جدائی سے زیادہ شاق تھی. کہنے لگے جا رہے ہیں، حضور نے یہ جملہ کہا اور حضور نے اپنا رخ مدینے کی طرف کیا، اور میں بھی رو رہا ہوں، حضور بھی رو رہے ہیں، اور میں بس سواری پر آخری نصیحت جو اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمائی وہ کیا؟ معاذ احسن خلقک للناس. تو بادشاہ بھی بنے گا، تیرے پاس عوام بھی آئے گی، تیرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے بھی آئیں گے، ٹیڑے قسم کے لوگ بھی آئیں گے، سیدھے لوگ بھی آئیں گے، قسم قسم عوامی مجمع، وہ تو قسم قسم لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول نے چادر اوڑھی ہوئی، اس نے یوں پکڑا اور چادر کو یوں گھمایا اور اللہ کے رسول کا گلا مبارک دب گیا اور آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی اور چہرہ مبارک آپ کا جو ہے وہ سرخ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی. تو اللہ کے رسول آپ نے فرمایا یہ تو چھوڑ دو، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی تھے، اخلاقیات اور آداب سے ناواقف، اللہ کے رسول نے اس پر بھی صبر کیا. تو ایسے ٹیڑے لوگ آئیں گے. معاذ احسن خلقک للناس، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا سلوک کرنا. تم اور دعائیں مانگی ہے اچھے اخلاق کے لیے. کیا؟ اللہم احسنت خلقی، اے میرے اللہ آپ نے میری بناوٹ بڑی اچھی بنائی ہے، مجھے کتنا اچھا سر دیا، چہرہ دیا، ناک دی، آنکھیں دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، چال مجھے اچھی دی، میری ہر چیز آپ نے یا اللہ اچھی بنائی. ایک میری درخواست ہے، کیا؟ فاحسن خلقی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. تکبیر کے بعد ایک لمبی دعا ہے اللہ اکبر نفلوں کے اندر. ہم تو مختصر پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم لوگوں کے لیے، یا آپ بھی مختصر پڑھتے ہیں. ایک صفحہ ہے پورا تہجد کے اندر اللہ اکبر کے بعد حضور نے لمبی دعائیں پڑھی ہیں، احادیث میں موجود ہے. اس میں ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہوں گے، میں مانگتا بھی ہوں. کیا؟ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اے اللہ میری رہنمائی فرما کہ میرے اخلاق اچھے ہو جائیں. اے اللہ اچھے اخلاق آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اے اللہ برے اخلاق ختم کر دے، اور برے اخلاق کو ختم کرنا آپ کے علاوہ کوئی نہیں. کل قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، ہر عمل کا اپنا وزن. ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اثقل شیء فی المیزان یوم القیامت الحسن الخلق. کل قیامت کے دن اعمال جب تولے جائیں گے سب سے زیادہ وزن کس کا ہوگا؟ اچھے اخلاق کا ہوگا. تو طبیعتوں کو نرم کرنا، بے ضرر بننا، کسی کو تکلیف نہ دیں. آج سے نیت کریں، میں بھی اور آپ بھی نیت کریں، اپنی ذات سے کسی جو کام آپ سے ہو سکتا ہے کر لیں، نہیں ہو سکتا اس کا راستہ بتا دیں. لیکن کسی کو گرانا، کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا کہ وہ رات بھر سوچتا رہے یار ان کا کیا مطلب تھا، دن بھر سوچتا رہے کہ اس کا کیا مطلب تھا، نہیں جی ہم نے تو ان کو دبا کے رکھنا ہے. آپ کو کیا پتا آپ کے اس دبانے کی وجہ سے اس پہ کیا گزری. آپ کے لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، زندہ ہیں ابھی، بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر قبر میں راحت چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ نرم معاملہ کرو، قبر میں فرشتے تمہارے ساتھ نرم معاملہ کریں گے. اگر تم قبر میں سختی چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ تمہارا گریبان پکڑ کے سوال کرے تو پھر لوگوں کے ساتھ سختی کرو. تو لوگوں کے ساتھ نرمی، یہ قبر میں اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ راحت دینی ہے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ مجھے بھی اچھے اخلاق عطا فرمائیں اور آپ کو بھی عطا فرمائیں. وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.